سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے نکالے جانے کی درخواست کے معاملے پر وزارت دفاع کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے بدھ کو جمع کروائے گئے جواب کے مطابق اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے۔ انہوں نے ایسی سرگرمیوں سے باز رہنے کا بیان حلفی بھی جمع کروایا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس لیے اسد درانی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنا بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ مزید کہا گیا کہ اسد درانی 32 سال تک پاکستانی فوج کا حصہ رہے اور اہم اور حساس عہدوں پر تعینات رہے ہیں، اس لیے ان پر سفری پابندی ضروری امر ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس معاملے پر انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے علم میں ہے کہ وزارت دفاع نے جواب عدالت میں جمع کروایا ہے، لیکن چونکہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اس لیے وہ ابھی اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے وکیل سے پوچھیں گے کہ کب وہ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں تو تبھی کوئی رائے دے سکیں گے۔ وزارت دفاع کے جواب میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف امر سنگھ دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی، جس کے جائزے سے علم ہوا کہ اس میں قومی سلامتی سے متعلق مواد موجود ہے، اور کتاب کا متن آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی بعض شکوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تھا۔ اسد درانی کا نام 2018 میں ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث کسی شخص کے خلاف کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، جو ریٹائرڈ فوجی یا سویلین کے خلاف ہو سکتی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کرے اور دہشت گردی، سنگین جرائم اور قومی سلامتی کے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنوائی کا موقع دیے بغیر نام ای سی ایل میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد درانی کو صفائی کا موقع دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے عدالتی احکامات کی روشنی میں اسد درانی کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اس معاملے پر نظر ثانی کی اور مئی 2019 کے اجلاس میں اسد درانی کا نام ای سی ایل میں رکھنے کی تجویز دی۔ جواب میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسد درانی کے خلاف مقدمہ حتمی مرحلے میں ہے، اس سٹیج پر ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اسد درانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ برس 12 اور 13 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے خلاف بیان بازی کی، جسے کسی بھی محب وطن شہری نے اچھا نہیں سمجھا۔ اسد درانی 1988 میں ایک سال کے لیے ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور اگست 1990 سے مارچ 1992 تک پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ وہ 1993 میں فوج سے ریٹائر ہوئے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ مل کر سپائی کرونیکلز کے نام سے کتاب لکھی، جو 2018 میں شائع ہوئی۔ اس معاملے پر جی ایچ کیو میں انکوائری ہوئی تھی، جس پر ان سے تمام فوجی مراعات واپس لے لی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ نام ای سی ایل پر ڈالنے کے معاملے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے عدالت سے رجوع کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وزارت داخلہ کے ذریعے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ نام ای سی ایل سے نہ نکالے جانے پر اسد درانی نے سیکرٹری داخلہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست دائر کی تھی کہ ابھی تک ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا اور سفری پابندیاں قائم ہیں۔ عدالت نے اس ضمن میں فریقین سے جواب طلب کر رکھے تھے۔ پاکستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہان کی مشترکہ کتاب سپائی کرونیکل کا بیشتر حصہ کٹھمنڈو، دبئی اور استنبول میں ملاقاتیں کر کے لکھا گیا، جس میں تیسرا نام بھارتی صحافی آدتیہ سنہا کا ہے، جو دونوں سابق سربراہان کی ملاقاتوں میں موجود ہوتے تھے اور انہوں نے ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ 2016 سے اس کتاب پر کام شروع ہوا اور اس ضمن میں دونوں سابق سربراہان نے پرتکلف ملاقاتیں کی۔ سپائی کرونیکلز میں اسد درانی نے اعتراف کیا کہ اس کتاب سے قبل وہ راؤ کے سابق سربراہ کے ساتھ 2 پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں، جن میں سے ایک 2011 میں برلن کانفرنس اور دوسرا 2013 میں کشمیر پر ریسرچ پیپر، جو یونیورسٹی آف اوٹاوا نے شائع کیا تھا۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں سول حکومتیں خود مختار نہیں ہیں۔ انہوں نے کارگل آپریشن کو جنرل مشرف کا بے وقوفانہ عمل قرار دیا، جبکہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کے ٹھکانے سے متعلق معلومات امریکہ کو خود دی تھی۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے سوال پر نیا دور سے بات کرتے ہوئے اسد درانی کا کیا کہنا تھا، سنیے۔ ایبٹ آباد میں اس علاقے کے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں وہی آپ کو بتا دیں گے کہ جی ریڈ سے 24 گھنٹے پہلے یہاں سڑکیں بند ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی اسیسمنٹ دی تھی بیٹھے ہوئے بغیر کچھ کہے ہوئے، تاکہ اپنی فوج اور اپنی انسٹیٹیوشن آئی ایس آئی کے دفاع میں کہ ہم نالائق نہیں ہیں،
हम जानते हैं क्या करना है और हमने ये किया और सियासी वजूहत से इनकार कर रहे हैं, ये मैंने दे दी बगैर कुछ जानते हुए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी कुछ पता लगता रहा कि नहीं, उससे ज़्यादा बात है। और ख़ास तौर पर ये 2 ढाई साल जो पिछले थे उसके अंदर जब डिस्कशन होती रहती थी, उससे मुझे लगा कि कुछ है सही ज़रूर, कि जिसमें जिसकी पर्दादारी है। और जितनों ने भी असेसमेंट लगाई, एक ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड वो एक स्टडी भी थी, उसमें भी आखिर में आकर दबे लफ्ज़ों में यही कहा गया कि हमने जो कम्प्लिसिटी थी वो उसको डिनाई किया, और जो थी क्या कहना चाहिए उसको, इनकम्पिटेंस को कबूल किया। उसको हमने मान लिया सियासी मजबूरी की वजह से। इसका मतलब ये है कि पता था कुछ कॉपरेशन हुई है, कुछ बातचीत हुई है, और उसके बाद जहाँ तक ट्रस्ट का ताल्लुक है, सब ने सेबर हर्ष जैसा आदमी भी वो भी यही कहता है, एक दो और थे, सब ने यही कहा कि जो थी अरेंजमेंट उस पर तो अमेरिका वापस चला गया। मैंने कहा मुझे तो कभी कोई हैरानगी नहीं हुई, आज तक अमेरिका ने हमारे साथ कौन सी चीज थी जिस पर उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, अयूब खान से लेकर आज तक, और उसके बाद की। ब्रूस राइडल ने अपनी किताब में लिख दिया उसने कि अयूब खान को कैनेडी ने कैसे धोखा दिया था। लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं कह सकता हूँ, उन्होंने अपना काम किया, उनके अपने इंटरेस्ट में। नालायक लोग तो हम हैं जो कि मान जाते हैं उनकी बात, उनका जो वादा करते हैं उसमें मान जाते हैं, हाँ जी ये कुछ करेंगे हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए नहीं करना होता, उन्होंने हमेशा अपने लिए ही करना होता। गुज़िश्ता बरस असद दुरानी की तीसरी किताब ऑनर अमंग स्पाइस सामने आई, जो कि दरअसल एक नॉवल के अंदाज में लिखी गई है, मगर इसमें बहुत से हकीकी किरदारों के फर्जी नामों से अफसानवी और हकीकी वाकयात भी बयान किए गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भी मुबैना किरदार इस किताब में फर्जी नामों के साथ मौजूद हैं, और कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनमें से कौन से वाकयात हकीकी हैं और कौन से फर्जी। कुछ लोगों का ख्याल है कि असद दुरानी की इस किताब ने भी इन पर रॉ के करीबी होने का इल्जाम लगने में अहम किरदार अदा किया है।